बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो इसके साथ ही एक बेल का निशान नमूदार होगा, आपने इस बेल को भी प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर 2 लाइनें उभर आई हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। व्यूअर्स, इंग्लिश बोलना सीखिए का ये हमारा 7वां लेसन है। मुझे उम्मीद है आपने पहले 6 लेसन जो हैं वो अच्छी तरह देखे होंगे, समझे होंगे, उन्हें याद किया होगा। जो बातें मैंने उनमें बताई हैं आपने उन पे अमल भी किया होगा। आज के इस लेसन में हम आदाब व अतवार के हवाले से जो जुमले इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे फ़िक्रों का इस्तेमाल सीखेंगे जिनमें लफ्ज़ प्लीज़ का इस्तेमाल होता है, या जब हम किसी से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो रवैया हमारा उस वक़्त होता है जब हम किसी से कोई चीज़ लेने की सिचुएशन में होते हैं, मांगने की सिचुएशन में होते हैं, तो उर्दू में जो आप फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं, जी बराए मेहरबानी मुझे ये चीज़ दे दें, बराए करम मुझे ये चीज़ दे दें, अगर आप मुझे ये चीज़ दे देंगे मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे ये चीज़ दे दें। इस तरह के फ़िक्रे हम अपने उर्दू में रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, और ये डजन्स टाइप के हो सकते हैं, दर्जनों किस्म के हो सकते हैं। यहाँ तो हम लिमिटेड किस्म के फ़िक्रे जो हैं वो इस्तेमाल करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा फ़िक्रा जो इस्तेमाल होता है, या जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फ़िक्रा नहीं कहूँगा मैं, लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो है प्लीज़ का। यानी कि मोस्टली जब भी हमने किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो हम उसे कहते हैं कि प्लीज़ बराए मेहरबानी ये चीज़ जो है मुझे दे दें। दूसरा लफ्ज़ प्लीज़ के तकरीबन मानों में ही आता है, वो है काइंडली। जब हमने किसी से अपने बॉस से छुट्टी लेनी होती है तो वहाँ पे हम लफ्ज़ काइंडली यूज़ करते हैं, प्लीज़ वहाँ पे यूज़ नहीं करते। जब हमने कोई फ़िज़िकली कोई चीज़ लेनी होती है, कोई फेवर लेनी होती है, तो हम उसको प्लीज़ के मानों में प्लीज़ का लफ्ज़ जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्लीज़ का इस्तेमाल एक ये भी है कि मैं बहुत खुश होऊंगा, या मुझे बहुत खुशी होगी, या मैं बहुत आपकी नवाजिश होगी। आई विल बी प्लीज्ड। पहले है प्लीज़ बराए मेहरबानी, फिर लफ्ज़ है काइंडली बराए करम, फिर है आई विल बी प्लीज्ड मैं बहुत खुश होऊंगा, या मेरे ऊपर आपकी मेहरबानी होगी, मेरे ऊपर नवाजिश होगी। इस तरह के ये मिले जुले मानों में इस्तेमाल होता है। आई विल बी प्लीज्ड, आई विल बी प्लीज्ड, आई विल बी प्लीज्ड। इसके बाद एक सेंटेंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं फेवर हासिल करने के लिए, किसी की मदद हासिल करने के लिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? गिव मी अ फेवर, गिव मी अ फेवर। फेवर का मतलब होता है मदद करना या हमायत करना। इसी तरह हम ये फ़िक्रा भी हमारे आम इस्तेमाल में आता है, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये भी मांगने वाली एक सिचुएशन होती है कि आप अपने बॉस के पास बैठे हैं, कुछ लोग और भी बैठे हैं, तो आप उनसे कहते हैं कि आई नीड योर अटेंशन, मुझे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आई नीड योर अटेंशन। यानी कि अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हों तो हम उसके लिए इस तरह के फ़िक्रात जो हैं इस्तेमाल करते हैं जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया है। ये आदाब व अतबार के ज़ुमरे में ये फ़िक्रे आते हैं कि हमने जब उर्दू में हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उसके लिए हम अपने रवैयों को किस तरह पोलाइटली यूज़ करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके बाद ये है कि अगर आपको उसने कोई चीज़ दे दी, अगर उसने आपको कोई फेवर दे दी जो आप उससे लेना चाहते हैं, तब उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या कहना है। तब उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादातर तो हम लफ्ज़ थैंक्स ही इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है शुक्रिया। थैंक्स,
شکریہ. بعض دفعہ ہم تھینکس یو بھی یا تھینک یو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. دونوں کا لب لباب دونوں الفاظ کا معنی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، تھینکس یا تھینک یو. بہت بہت شکریہ کے لیے جب ہم کسی آدمی کو زیادہ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس نے ہمیں کوئی زیادہ ہی فیور دے دی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ، یعنی کہ جب ہمیں کوئی بندہ احساس جتلائے کہ میں نے آپ کو یہ فیور دی ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی غالباً اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے جب اس طرح کے فقرات استعمال کرنے ہیں تو آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی چینج ہونی چاہیے سنٹینس کے حساب سے، الفاظ کے حساب سے. جیسے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بہت بہت شکریہ، تو ہمارے چہرے کے اوپر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں ان الفاظ کے مطابق، کچھ امپریشنز آتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کے امپریشنز آپ کے انگلش فقرہ بولتے وقت بھی آنے چاہیے. اس کے بعد ہم ایک اور فقرہ استعمال کرتے ہیں، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. ٹھیک ہے جی، یہ فقرہ آپ یاد کر لیں، یہ بھی بہت کام آتا ہے. کسی کو بہت زیادہ آپ نے تھینک یو ویری مچ سے بھی زیادہ آپ نے کسی کو اپریسیشن دینی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اسی طرح اگر آپ کے اوپر کوئی مہربانی کرتا ہے، آپ کا باس آپ کی چھٹی کے ریکویسٹ کو مان لیتا ہے، آپ کو چھٹی دے دیتا ہے، بلکہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے یار آپ ایک نہیں دو چھٹیاں کر لو، تو ایسی صورت میں آپ کہتے ہیں اٹ از ویری کائنڈ آف یو، یہ آپ کی بہت بہت نوازش ہے، یہ آپ کی بہت بہت مہربانی ہے. اٹ از ویری کائنڈ آف یو، اٹ از ویری کائنڈ آف یو. میں سبھی فکروں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، الفاظ کو آپ نے انہیں بار بار یاد کرنا ہے. یاد رکھیے آپ اپنے ذہن میں انہیں اس طرح بٹھائیں کہ آپ ان کے اردو ترجمے کو بھول جائیں، یعنی کہ ان کو یاد کرتے ہوئے یہ آپ کو اتنا یاد ہونے چاہیے، ان کے معنی آپ کے انگلش میں ہی ان کے معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے، ان کی جو سچویشنز ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. تھینکس شکریہ کے لیے، تھینک یو آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اٹ از ویری کائنڈ آف یو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. آداب و اعتبار کے حوالے سے یہ ہماری تیسری کیٹیگری ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم نے کسی دوسرے دوست سے، بھائی سے، بہن سے، موم سے یا اپنے باس سے معافی کیسے مانگنی ہے. ایک روٹین میں ہمارے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ آپ نے اکثر بولے بھی ہوں گے. سوری کا لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا آئی ایم ویری سوری. اس فقرے سے میرا خیال ہے آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے. جب بھی آپ کے سامنے یہ آئی ایم ویری سوری والا فقرہ استعمال ہوتا ہوگا، موسٹلی لوگ جو ہیں یہ اب ہمارے اردو زبان میں اتنا آ گیا ہے کہ اس کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں. سوری تو ہماری اردو لینگویج کا ایک تقریباً حصہ بن چکا ہے. سوری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ معاف کرنا ہے، میں معافی چاہتا ہوں. آئی ایم ویری سوری میں بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں. اگر ہم سے کوئی تھوڑی زیادہ غلطی ہو جائے یا دوسرا بندہ انسسٹ کر رہا ہو کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کی ہے، تب ہم اس کو آئی ایم ویری سوری کہہ کے یہ احساس دلاتے ہیں کہ یار مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. یعنی کہ تھوڑی غلطی بڑی ہوتی ہے تو پھر ہم آئی ایم ویری سوری کہتے ہیں. جب غلطی کی شدت اور زیادہ ہو اور دوسرا بندہ ناراض بھی ہو، آپ اسے خوش بھی کرنا چاہتے ہوں، اسے احساس دلانا چاہتے ہوں کہ بھی میں معافی چاہتا ہوں، میں حقیقتاً معافی چاہتا ہوں، تب ہم کہتے ہیں آئی ایم ریئلی سو سوری، میں حقیقتاً معافی چاہتا ہوں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہے یعنی اس بات کا. مجھے معاف کرنا، فرض کریں کہ آپ گزر رہے ہیں، کسی سے آپ کی ٹکر ہو گئی ہے، تو آپ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں پارڈن می. مطلب کہ یہ
سہون غلطی کے نتیجے میں پارڈن می کا لفظ جو ہے وہ زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اپولوجی، آئی اپولوجی، یا ود ڈیو اپولوجی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں بات کرنے سے پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں۔ اپولوجی کا مطلب بھی معاف کرنا ہی ہوتا ہے، سوری کے اگینسٹ ہی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا ایک سنٹینس عام استعمال میں ہوتا ہے، وہ ہے آئی بیگ یور پارڈن، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یا میں آپ کی مہربانی چاہتا ہوں، میں آپ سے رحم چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ آئی بیگ یور پارڈن، بیگ کا مطلب ہوتا ہے جیسے بیگر مانگنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان سچویشن میں ہوتا ہے، سوری کی سچویشن میں ہوتا ہے، تو وہ دوسرے سے اس کی فیورز کو بیگر کی طرح ہی مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ غلطی کر چکا ہوتا ہے، دوسرے سے اس نے فیور لینی ہوتی ہے، اس کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہوتی ہے، جو دوسری طرف بندہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اپر پوزیشن میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی آئی بیگ یور پارڈن، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی خوشی چاہتا ہوں، اس طرح کے یہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے فقرات جو ہم نے 3 قسم کے ہم نے پڑھے ہیں۔ ان میں ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم کسی سے کچھ لینا چاہتے ہوں تب کیا ہم نے یوز کرنا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم کسی کو شکریہ ادا کرنا چاہیں، کسی نے ہمارا کام کر دیا ہے، تب ہم کیا کریں گے۔ تیسرا میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے سوری کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو آج کی ووکیبلری تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ ووکیبلری کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ الفاظ جو آپ کے دماغ میں رہتا ہے۔ آپ ان الفاظ کو زبانی یاد کریں، ان کے معنوں کو یاد کریں، اور ان کو اچھی طرح ایک قسم کا، فی الحال تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ ان کو رٹا لگا لیں، بار بار ان کو رپیٹ کریں کہ یہ دماغ کا آپ کا پارٹ آف یور مائنڈ جو ہے وہ بن جائے۔ اس میں لفظ ہے یہ ریئلی، جس کا مطلب ہوتا ہے حقیقتاً، مسٹ ضرور، تھینکس شکریہ، کپل میاں بیوی یا جوڑی، ہو کون، وٹ کیا، نوک، نوک کا مطلب ہوتا ہے دستک دینا، پلیز کا مطلب ہے برائے مہربانی، کیز چابیاں، کلین صاف، لائک پسند، فیتھ یقین یا اعتماد۔ تو یہ ہمارے آج کی ووکیبلری کے الفاظ ہیں۔ آپ ان کو بار بار سن سکتے ہیں ویڈیو میں ریوائنڈ کر کے، مجھے دوبارہ دہرانے کی شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جیسے جیسے یہ آپ کا ذخیرہ الفاظ جو ہے آپ کے ذہن میں بڑھتا جائے گا، آپ کو آگے والے اسباق میں آسانی ہوگی، اور آپ کو روٹین میں بولنے میں بھی آسانی ہوتی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آج کا ہمارا یہ اسکا ٹیوٹوریل جو ہے وہ ختم ہوا۔